سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی 21ویں سورت سورۃ الانبیاء کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، سورۃ الانبیاء۔ بالکل، یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 112 آیات ہیں، اور دیکھیں نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں انبیاء علیہم السلام کے تذکرے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ صرف قصے نہیں ہیں نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو توحید کے دلائل کو انبیاء کی زندگیوں کے ذریعے ہمارے سامنے رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہر نبی کا پیغام دراصل ایک ہی تھا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز مکہ کے ان لوگوں کے ذکر سے ہوتا ہے جو قرآن سن تو رہے تھے، مگر آپ کہہ لیں کہ سنجیدگی سے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، یعنی ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ظالم لوگ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور کہتے کیا ہیں کہ بھلا یہ شخص تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ یعنی پہلا اعتراض ہی یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے اور لانے والا بھی کوئی فوق البشر ہستی نہیں۔ بالکل، ایک عام انسان ہے۔ یہ بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے، وہ چھپ کر سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ جی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ خود بھی اپنے اعتراض پر پوری طرح قائل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہوتی تو انسان بات چھپ کر ہی کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے حکم سے، تو وہ اور بکھلا گئے۔ فرمایا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، کہ میرا رب تو آسمان و زمین کی ہر بات جانتا ہے، چاہے وہ سرگوشی میں ہو یا اعلانیہ۔ تو اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا ہوگا۔ جی، اس جواب کے بعد ان کے الزامات میں کوئی ترتیب ہی نہیں رہی۔ کبھی کہتے یہ قرآن پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے، کبھی کہتے یہ خود گھڑی ہوئی بات ہے، تو کبھی اسے شاعری قرار دیتے۔ یعنی ایک تضاد نظر آتا ہے ان کی باتوں میں۔ بالکل، یہ تضاد بتا رہا تھا کہ وہ بحث ہار چکے ہیں اور اب صرف شور مچا رہے ہیں، اور آخر میں وہی پرانا مطالبہ کہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جی، کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اور قرآن کا انداز بہت خوبصورت ہے، وہ ان کے شور کو نظر انداز کر کے ان کے پہلے اور بنیادی اعتراض پر واپس آتا ہے۔ جی ہاں، کہ نبی ایک انسان کیوں ہے، غیر ضروری باتوں میں الجھننے کے بجائے مرکزی نقطے پر بات کرتا ہے۔ بالکل، اور جواب بہت واضح اور منطقی ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی مردی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، یعنی یہ کوئی نئی بات تو نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ جی، اہل ذکر یعنی جاننے والے، یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ صحیح۔ اس وقت تو اس سے مراد اہل کتاب کی وہ علماء تھے جو جانتے تھے کہ پہلے انبیاء بھی انسان ہی تھے، لیکن اس کا اطلاق تو آج بھی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ ایک عقلی قانون ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کے ماہر سے رجوع کرتے ہیں، بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گاڑی خراب ہو تو میکینک کے پاس۔ تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں؟ بالکل، تو دین کے معاملے میں ماہرین سے کیوں نہیں پوچھتے؟ صحیح کہا۔ تو جب یہ اصول طے ہو گیا کہ پیغمبر انسانی ہوتے ہیں، تو قرآن واضح کرتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ جی، اور پھر اللہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، انہیں نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ آیت بہت خوبصورت ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ یہ کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے تمہاری عزت اور بیداری کا سامان ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور رہبر کا انسان ہونا اس لیے بھی تو ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بن سکے۔ جی ہاں، اگر وہ فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ بھئی ہم اس کی پیروی کیسے کریں، ہم تو انسان ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں۔ لیکن جب رہبر خود انسان ہو، بھوک پیاس محسوس کرے، دکھ درد سے گزرے، تو پھر کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا۔ بالکل صحیح۔ تو جب قرآن نے یہ اصول واضح کر دیا کہ نبیوں کو جھٹلانے کا نتیجہ ہلاکت ہے، تو اب وہ تاریخ سے ایک مثال دیتا ہے کہ یہ ہلاکت آتی کیسے ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی ہی ظالم بستیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ یہاں لفظ قسم استعمال ہوا ہے۔ قسم؟ جی،
جس کا مطلب ہے کسی چیز کو شدت سے توڑنا کہ وہ دوبارہ جڑ نہ سکے۔ یہ اللہ کے غضب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اور جب وہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو بھاگنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اس وقت کی بیداری کا کیا فائدہ؟ یہ توبہ تو نہیں ہوتی، یہ تو مجبوری ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ مہلت کے وقت کو غنیمت جانیں۔ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے، لیکن اس وقت کرتا ہے جب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو وہ اقرار بے سود ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس ہلاکت اور انجام کے ذکر کے بعد قرآن ایک بڑے سوال کی طرف آتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ کھیل ہی چاہتا تو اسے اپنے پاس سے بنا لیتا۔ جی بالکل، یہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، ایک یونیورسٹی کی طرح جس کا مقصد انسان کی تربیت اور اس کا ارتقاء ہے۔ یہ نقطہ آج کی مادی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ آج کی غالب سوچ تو یہی ہے کہ کائنات بس ایک حادثے کا نتیجہ ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ صحیح۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد خدا کی کسی ضرورت کو پورا کرنا نہیں بلکہ مخلوق کو کمال تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک بامقصد کائنات ہے۔ اور جہاں مقصد ہو وہاں حق اور باطل کی کشمکش لازمی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں جو اس کا سر کچل دیتا ہے، اور یوں باطل مٹ جاتا ہے۔ واہ! اس کے بعد سورت اپنے مرکزی موضوع یعنی توحید کی طرف لوٹتی ہے اور شرک کا رد کرتی ہے۔ اور شرک کے رد میں وہ مشہور دلیل پیش کی جاتی ہے جسے برہان تمانا کہتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ دلیل بظاہر بہت سادہ لگتی ہے لیکن بہت گہری ہے۔ کائنات کا یہ ہم آہنگ نظام، سورج کا وقت پر نکلنا، سیاروں کا اپنے مدار میں گھومنا، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ اسے چلانے والی ہستی ایک ہے۔ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی تدبیر میں یہ یکسانیت ہی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اچھا اگر دو یا زیادہ خدا آپس میں تعاون کر لیں تو نظام کیوں بگڑے گا؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ دو ہیں تو ان کی ذات ایک نہیں ہو سکتی۔ ان کی ذات، ان کی صفات اور ان کے ارادوں میں فرق لازمی ہے۔ اور جہاں ارادے میں اختلاف ہو وہاں نظام میں فساد یقینی ہے۔ دو قادر مطلق ہستیوں کا تصور ہی ایک منطقی تضاد ہے۔ یہ کوئی انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ وجودی طور پر ناممکن ہے۔ بالکل، اور اسی توحید کے تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن فرشتوں کے بارے میں مشرکین کے عقائد کو رد کرتا ہے۔ جی، کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ ہاں، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے مکرم بندے ہیں جو اس کے حکم سے ذرا بھی تجاوز نہیں کرتے، اور صرف ان کی شفاعت کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ توحید کے ان مضبوط دلیلوں کے بعد سورت اب ہمیں تاریخ کے سفر پر لے جاتی ہے، اور اس توحید کے سب سے بڑے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ جی، اللہ نے انہیں بچپن ہی سے رشد عطا کیا تھا، یعنی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت۔ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم گرفتہ بنے بیٹھے ہو؟ اور ان کی قوم نے وہی جواب دیا جو ہر دور میں اندھی تقلید کرنے والے دیتے ہیں۔ بالکل وہی، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ یعنی کوئی عقلی دلیل نہیں، صرف روایت پرستی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اسی کمزوری کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جی، جب پوری قوم میلے میں گئی تو آپ بت خانے میں داخل ہوئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی ہوگی تو آگ بگولا ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان کو ہم نے ان کا ذکر کرتے سنا ہے۔ آپ کو بھری محفل میں لایا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ اور یہاں وہ تاریخی جواب آتا ہے۔ جی، وہ تاریخی جواب جس نے ان کی پوری منطق کو الٹ کر رکھ دیا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔
انہوں نے کہا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، تو ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ جواب محض ایک طنز نہیں تھا، یہ ایک فکری دھماکہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ انہی کے عقیدے کو ان کے خلاف استعمال کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ خدا ہیں تو ان میں سے سب سے بڑے نے چھوٹوں کو توڑا ہوگا، جاؤ اس سے پوچھو۔ جی، اس ایک جملے نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں احساس ہوا کہ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، ہم بے جان پتھروں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مگر یہ بیداری بہت عارضی تھی، جہالت اور تعصب پھر غالب آ گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اور یہی تو وہ اقرار تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کروانا چاہتے تھے۔ بالکل، جب دلیل سے بات نہیں بنی تو وہ زور زبردستی پر اتر آئے اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے، حضرت ابراہیم کی حکمت عملی صرف پتھر کے بت توڑنا نہیں تھی، بلکہ بت پرستی کی سوچ کو توڑنا تھا۔ جی ہاں، اور یہ آج ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے دور کے بت پتھر کے نہیں ہیں، وہ نظریات ہیں۔ مثلاً یہ سوچ کہ معاشی ترقی ہر مسئلے کا حل ہے، یہ ایک فکری بت ہے۔ صحیح، یا یہ نظریہ کہ ہماری قوم یا نسل باقی سب سے برتر ہے، یہ بھی ایک بت ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ان بتوں کو گالی دے کر نہیں، بلکہ ان کے ماننے والوں کے سامنے ایسے منطقی سوالات رکھ کر توڑا جاتا ہے جو ان کی بنیادوں کو ہلا دیں۔ ان سے پوچھا جائے، کیا تمہارا یہ نظریہ واقعی تمہیں سکون دے رہا ہے؟ کیا یہ بولتا ہے جب تم اسے رہنمائی مانگتے ہو؟ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ تو جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہاں کائنات کا نظام بدل گیا۔ اللہ نے براہ راست آگ سے خطاب کیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسباب بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ آگ کا جلانا اس کا ذاتی کمال نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس سرزمین سے نجات دی اور انہیں شام کی بابرکت زمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تفصیلی قصے کے بعد سورت ہمیں کچھ دوسرے انبیاء کی زندگی کے فیصلہ کن لمحات کی جھلکیاں دکھاتی ہے۔ جی، لیکن یہ صرف ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ ہر قصے میں ایک خاص انسانی کیفیت اور اس پر اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ جیسے حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کو اگر ایک ساتھ دیکھیں۔ جی ہاں، دونوں شدید مشکل میں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری اور تکلیف کی انتہا پر ہیں، مگر ان کی دعا دیکھیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اپنی حالت کا بیان اور اللہ کی صفت رحمت کا واسطہ۔ ادب کی انتہا ہے۔ بالکل، یہ صبر اور ادب کی انتہا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کی دعا تو توبہ اور ندامت کا شاہکار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ دونوں کو نجات ملتی ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے راستے مختلف ہیں۔ ایک راستہ صبر کا ہے اور ایک راستہ توبہ کا۔ یہ انبیاء کی دعاؤں کا انداز ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ وہ اپنی مشکل بیان کرتے ہیں مگر انتہائی توکل اور یقین کے ساتھ، شکوے کے انداز میں نہیں۔ جی بالکل۔ ان تمام انبیاء کے قصوں کو ایک لڑی میں پرونے کے بعد قرآن اس سورت کا مرکزی نقطہ بیان کرتا ہے، ان ھذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اور ان کے ماننے والے ایک ہی جماعت ہیں۔ جی، ان سب کا دین اور مقصد ایک تھا، توحید۔ لوگوں نے بعد میں خود تفریقیں پیدا کر لیے۔ امت واحدہ کا یہ تصور آج کے دور میں کتنا انقلابی ہے۔ ہم جو زبان، نسل، قوم اور مسلک کی بنیادوں پر بری طرح تقسیم ہیں، قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہماری اصل شناخت ایک ہے، کہ ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں۔ جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مستقبل کے لیے ایک عظیم وعدہ کرتا ہے جو زبور اور تورات میں بھی لکھا گیا تھا۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اور روایات کے مطابق یہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عالمی دور حکومت کا وعدہ ہے۔ جی، جب زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور اس عالمی حکومت کے قیام کا راستہ جس ہستی کے ذریعے ہموار ہوا، ان کا تعارف قرآن ان الفاظ میں کرواتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت، بلکہ للعالمین کہا، یعنی تمام جہانوں کے لیے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی تعلیمات، آپ کا اخلاق سب کے لیے رحمت ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ جیسے سورج سب کو روشنی دیتا ہے۔ جی، چاہے کوئی اپنی آنکھیں بند ہی کیوں نہ رکھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اس رحمت میں سے کچھ تمہیں بھی ملا؟ اچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا، مگر آپ پر قرآن نازل ہونے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا۔ آپ کی رحمت سے فرشتے بھی فیضیاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء ہمیں بتاتی ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز توحید تھا۔ جی، ان کی جد و جہد ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں، اور یہ سلسلہ اپنے کمال کو پہنچا پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ قرآن تمام انبیاء کو ایک ہی امت واحدہ قرار دیتا ہے، جن کا پیغام ایک تھا۔ آج جب دنیا نظریاتی، قومی اور مسلکی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم ہے، تو ہم اس امت واحدہ کے قرآنی تصور کو اپنی زندگیوں اور معاشروں میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین کا عملی نمونہ بن سکیں۔